یہ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، 10 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے اوپر سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم کے بھی نظارے دکھائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے چہرے اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں پر حملے کیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ انجام ہو رہا ہے کہ اپنے چہروں کو اپنے ہی ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے جس میں غیبت کی کا انجام بد بتایا گیا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ انسان کی زبان یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی گفتگو تھی۔ اتفاق سے جو کتاب میں پڑھا کرتا ہوں آج جب آنے لگا تو دیکھا تو موجود نہیں تھی، شاید یہیں رہ گئی ہو، وہ لا نہیں سکا تھا، تو یہ کتاب سامنے ہاتھ آ گئی۔ یہ اتنی موٹی کتاب ہے حضرت امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بڑے درجے کے محدثین میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ ساری کی ساری زبان کے استعمال سے متعلق کہ زبان کے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اور زبان کے صحیح استعمال کا کیا ادب ہوتا ہے، اس کے بارے میں احادیث اور صحابہ و تابعین کے آثار انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا۔ اندازہ کر لیجیے اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زبان پر قابو رکھنے کی کتنی اہمیت دی ہے اور کتنا اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ اتنی حدیثیں جمع ہوئی۔ یعنی پوری پڑھنے کے لیے بھی اگر آدمی عربی جانتا ہو تو ہفتہ بھر چاہیے تب پڑھ سکے گا پوری کتاب۔ اسی میں یہ حدیث بھی منقول ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ تو ان میں زبان کے گناہوں میں بدترین سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے دو، یعنی دو ایسے خطرناک اس معنی میں کہ جس میں ابتلا بہت ہے، لوگ مبتلا بہت ہیں اور اس کی قباحت و شناخت دل سے نکلی ہوئی ہے۔ جھوٹ کو لوگ اگر بولتا بھی ہے تو کم از کم سمجھتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن یہ دو خطرناک گناہ ایسے ہیں کہ جن میں ابتلا ہے، کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہے جس میں یہ دو گناہ نہیں ہوتے، ایک غیبت اور ایک چغلی جس کو حدیث میں نمیمہ کہا گیا۔ تو اس کا بیان پچھلی مرتبہ بھی میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا، لیکن کیونکہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو مختلف طریقوں سے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو وہ ساری باتیں ذہن میں آنی چاہیے تاکہ کم از کم ایک مرتبہ اس کی شناخت اور قباحت دل میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس شناخت قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو آپ نے دیکھا اس حدیث میں کہ آخرت میں انجام یہ ہے کہ اپنے چہرے نوچ رہے، اللہ بچائے۔ اور ایک روایت میں جہاں تک آیا ہے، روایت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ اللہ بچائے زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، یہ فرمایا۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو جب کبھی ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کا حق ہے، جس کی بے آبروئی کی گئی ہے، وہ معاف نہ کرے۔ اتنا خطرناک۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، ایک حدیث میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے، بڑے اچھے اعمال کر کے گئے بظاہر دنیا میں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور عبادتیں کی اور بڑے بڑے اچھے اچھے نیک نیک عمل کیے، تو جب پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، ہر انسان کو گزرنا، اور وہی جگہ ہے کہ جہاں جو شخص جنتی ہے وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ بچائے جس کو جہنم میں جانا ہے تو اسی پل سے اس کو کھینچ لیا جائے گا، جہنم میں گر جائے گا۔ تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی کے لوگ غیبت کرتے تھے ان کو پل کے اوپر روک لیا جائے گا کہ آگے نہیں تم بڑھ سکتے،
पार नहीं कर सकते जब तक कि तुम इस ग़ीबत का कफारा ना कर दो, यानी जिनकी ग़ीबत की गई है उनको उनसे माफी ना मांगो और वो तुम्हें को माफ ना कर दे, तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होते। बड़े इबादतें करके गया, रियाजतें करके गया, मुजाहिदे करके गया, नफलें पढ़ी, औराद किए, सब कुछ किया, लेकिन वहां खड़ा है, रुका हुआ, जब तक कि आगे ना। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि रिबा सूद जो है वो इतनी खराब, इतना जबरदस्त गुनाह है कि फरमाया कि अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि रिबा इतना जबरदस्त गुनाह है कि उसके अंदर बेशुमार खराबियां हैं और बहुत से गुनाहों का मजमुआ है, और उसका अदना गुनाह ऐसा है जैसे कि अलियाज़ु बिल्लाह कोई शख्स अपनी मां के साथ बदकारी करे। अल्लाह, सूद के ऊपर इतना जबरदस्त वईद दुनिया में और किसी गुनाह के ऊपर ऐसी वईद नहीं आई हो। तो ऐसा है सूद का गुनाह। फिर इसके बाद सुनिए कि अगले जुमले में फरमाया कि और सबसे बदतरीन सूद खारी यह है कि कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की आबरू पर हमला करे। सूद मां के साथ बदकारी जैसे घिनौने जुर्म के बराबर है, और सबसे बदतरीन उसमें यह अमल है कि दूसरे की आबरू के ऊपर हमला करे। कितनी सख्त वही बयान फरमाया अल्लाह। एक रिवायत में है कि दो खातून थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो उन्होंने रोजा रख लिया, रोजे थे। अब रोजे की हालत में बैठ गए दोनों मिलके, और रोजा तो रखा हुआ था ही, वक्त गुजारी का कोई मशगला नहीं था, दोनों ने बैठ कर अपना बातचीत शुरू कर दी, और बातचीत के नतीजे में वो ग़ीबत तक पहुंच गई। किसी का जिक्र शुरू हुआ, उसकी ग़ीबत शुरू हो गई है। वो कुछ देर तक सिलसिला जारी रहा। थोड़ी देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो एक साहब आए और उन्होंने आकर जिक्र किया कि या रसूलल्लाह, ये दो औरतें थी, वो उन्होंने रोजा रखा था और अब उनकी हालत गैर हो गई है, प्यास से उनका जान लबों पर आ रही है, बुरी हालत है और मरने के करीब। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बदले वही शायद इल्म हो गया होगा, तो आपने कहा उनको मेरे पास ले आओ। किसी तरह लाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत, तो देखा तो वाकई वो प्यास से बिल्कुल लबेदम आई हुई थी। तो आपने फरमाया कि बड़ा सा प्याला लेके आओ। तो प्याला लाया गया, तो जब प्याला सामने रखा गया तो आपने एक खातून से कहा कि तुम इस प्याले में तय करो। तो उसका मुंह नीचे करके उसने तय करनी शुरू की, तो अंदर से पीप और खून खारिज हुआ। फिर दूसरी खातून से कहा कि तुम करो, उसने भी तय की, तो उससे भी पीप और खून खारिज हुआ, यहां तक कि प्याला उससे भर गया। तो आपने फरमाया कि ये खून और पीप वो है जो तुमने अपने भाई बहनों का खून खाया था और उनका गोश्त खाया था इस रोजे की हालत में। जो रोजे की हालत में जायज खाने से तो इज्तनाब कर लिया, और जो हराम काम था दूसरे के भाई का खून पीना या गोश्त खाना, वो छोड़ा नहीं। उसके नतीजे में तुम्हारे जिस्म के अंदर ये चीजें भर गई थी, जिसके नतीजे में इस हालत को पहुंच गई। तो फरमाया कि आइंदा कभी ग़ीबत का इर्तिकाब न कर। ये उस खास मौके पर गोया अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत मिसाली दिखा दी ग़ीबत की, कि ग़ीबत का ये अंजाम। अल्लाह, हम लोगों के तो असल में हो गए जायके खराब और ज़ौक़ ही खराब हो गया, हिश मिट गई, गुनाह का की शनात और कबाहत अल्लाह बताए दिल से जाती रही। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिस्से सलीम अता फरमाते हैं और ज़ौक़ सलीम अता फरमाते हैं, वो उनको अल्लाह ताला फिर मुशाहरा भी करा। एक बुजुर्ग थे, ताबईन में से हैं, रबई उनका नाम है। वो अपना वाक़या बयान फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा एक मजलिस में पहुंचा, तो देखा कि लोग बैठे बातें कर रहे हैं, मैं भी बैठ गया। देखा बातें करते करते, तो देखा कि वो किसी की ग़ीबत शुरू हो गई, किसी आदमी। तो मुझे बुरा लगा कि भाई देखो दूसरे की ग़ीबत कर रहे हैं, तो ये ग़ीबत करना जायज नहीं है। तो मैं उठ के वहां से चला आया, क्योंकि जब आदमी रोक ना सके दूसरे को ग़ीबत करने से, तो कम से कम काम यह है कि उठ के चला आया, उस गुफ्तगू में शरीक ना हो। चला आया, थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि अब ये ग़ीबत का मौजू खत्म हो गया होगा, तो मैं दोबारा पहुंच गया उस मजलिस में, जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद ठीक होती रही, उसके बाद फिर ग़ीबत शुरू हो गई किसी की। अब जब शुरू हुई तो मैंने कुछ हिम्मत कमजोर पड़ गई, अब तो मुझसे उठा ना गया, और जो बात वो कर रहे थे वही बात मैं पहले सुनता रहा, और फिर मैं सुनता रहा, आगे चलकर कुछ एक दो जुमले मैंने भी कह दिए उसी गुफ्तगू में, ग़ीबत के कह दिया। जब उस मजलिस से उठ के आया, घर पहुंचा, तो रात को सोया, तो ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई सियाफाम आदमी है, और वो एक बड़े से तश्त में गोश्त लेके आया मेरे पास। देखा तो वो खिंजीर का गोश्त, तो वो कह रहा है मुझसे कि खाओ ये खिंजीर का गोश्त। मैंने कहा भाई मैं मुसलमान आदमी हूं, मैं खिंजीर का गोश्त कैसे खाऊं?
کہا کہ نہیں کھانا پڑے گا، اور اس نے پھر لے کر گوشت کے ٹکڑے اور زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنے شروع کیے. اب میں منع کر رہا ہوں اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے، میں منع کر رہا ہوں وہ ٹھوستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرا جو مجھے مکھی آنے لگی، قے آنے لگی اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے. اسی حالت میں جبکہ میں شدید اذیت کا شکار تھا کہ وہ ٹھوستا جا رہا تھا، مجھے قے آ رہی تھی، اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی. تو کہتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو اس کے بعد کھانے بیٹھا کھانا، تو وہ جو گوشت کی کا انتہائی خطرناک ذائقہ تھا، خراب، وہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا. اور فرماتے ہیں کہ 30 دن تک جو کوئی کھانا کھاتا تھا، ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کی بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی طرف متنبع فرمایا کہ ایک ذرا سی دیر بیٹھ کر جو میں نے بات کر لی تھی غیبت کی، اس کا ذائقہ برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑی خطرناک بات. تو ہماری تو اصل میں حصے، اللہ بچائے اس ماحول کی خرابی سے حصے خراب ہو گئے. اس واسطے پتہ نہیں چلتا گناہ کا. شاید پہلے بھی سنایا تھا میں نے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے، جو ہمارے حضرت حکیم الامت کے بڑے خاص اساتذہ میں سے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ گوشت، کسی جگہ کھانا کھا لیا تھا، اور وہ کھانا جو تھا وہ کچھ مشتبہ کا تھا، حلال حرام ہونے کا کچھ شبہ تھا. تو ایک دو نوالے اس کے کھا لیے تھے. تو وہ کیا کھائے؟ تو فرماتے تھے کہ مہینوں تک اس کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی. کیا کہ بار بار برے برے خیالات آتے تھے، گناہ کرنے کے دائیں پیدا ہوتے تھے، گناہ کی طرف رغبت ہوتی تھی. یہ ظلمت پیدا ہوتی. تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے قلب میں ظلمت پیدا کرتا ہے، اور ظلمت کے نتیجے میں دوسرے گناہ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے، اس کی طرف آدمی بڑھنے لگتا ہے، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ بچائے. تو ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ حص درست فرما دے تو یہ گناہ سارے کے سارے یہ ایسے ہیں کہ بڑی ظلمت کی چیز ہے. تو بھائی اتنی خطرناک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ حصے سلیم عطا فرمائے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو غیبت کا گناہ بڑا عظیم گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے. کوئی مجلس مشکل سے خالی جاتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں یہ کام نہ ہو جاتا. البتہ ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ تعریف تو میں نے بتا دی تھی غیبت کی، کہ غیبت وہ کام کسی کا بھی پیٹھ پیچھے ذکر کرنا اس طرح کہ جس سے اگر وہ سنے کہ میرا یہ ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار ہو، چاہے بات صحیح کی جا رہی ہے لیکن اس کو ناگوار. یہ ہے غیبت. لیکن چند مواقع اس سے مستثنا ہو کہ اس میں غیبت کی اجازت ہے. شریعت نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے، انسان کی فطرت کی بھی رعایت رکھی ہے، انسان کے جائز ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے. لہٰذا غیبت سے چند چیزوں کو مستثنا کر دیا ہے کہ وہ بظاہر ہیں تو غیبت لیکن جائز ہے. مثلا کیا؟ سنیے. ایک تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی شخص کو کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر دوسرے کو نہ بتایا گیا تو وہ اس کے ہاتھوں کسی نقصان کا شکار ہو جائے. اس وقت میں اگر آپ جا کر اس کو بتائیں کہ بھائی ذرا اس آدمی سے ہوشیار رہنا، تو ایسا کرنا جائز. اور یہ بات بھی حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. ہر بات بیان کر کے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہے تھے، ایک صاحب آ رہے تھے حضور کی طرف مسجد میں. پردہ اس وقت تک پردے کیا کام نہیں آئے ہوں گے. وہ آ رہے تھے سامنے سے، ابھی آ کر بیٹھے نہیں تھے، راستے ہی میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص جو آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی، بیس اخو العشیرہ. یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ بہت برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا. خیر میں سمجھ کے بیٹھ گئی کہ برا آدمی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. جب وہ آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی نرم الفاظ میں، نرم انداز میں، جیسے کہ آپ کی عادت تھی، گفتگو فرمائی. یہاں تک کہ وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے تو آپ نے مجھے بتایا کہ بہت برا آدمی ہے، اور جب آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو آپ ان سے بڑی نرمی سے اور میٹھے انداز میں گفتگو کرتے رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی بدترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کے شر کے خوف سے جس کو لوگ چھوڑ دیں. کیا مانا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کے اندر فساد ہے، اور اگر اس کے ساتھ معاملہ نرم نہ کیا جائے تو یہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، فساد برپا کر سکتا ہے. اس واسطے نبی کا معاملہ جیسے میری عادت ہے اس کے ساتھ کیا. تو علماء کرام اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ یہ پہلے سے جو بتا دیا حضور نے حضرت عائشہ کو کہ یہ برا آدمی، تو یہ بغیر تو غیبت ہوئی. وہ آدمی معلوم نہیں تھا اس کو کہ اس کے پیچھے ہی بات کہی جا رہی ہے یہ برا آدمی ہے، بغیر تو غیبت ہوئی. لیکن غیبت یہ اس لیے جائز ہوئی کہ تاکہ حضرت عائشہ کو متنبع کر دیا جائے کہ کہیں آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکار نہ ہو جائے. تو کسی شخص کو دوسرے کی خرابی سے
بچانے کے لیے, ظلم سے بچانے کے لیے اگر اس کی کوئی بری بات کہہ دی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں, یہ جائز ہے, بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے. ایک آدمی دیکھا ہے کہ دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, جان لینے کی, تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس کو بتائے کہ بھائی تمہاری جان خطرے میں, تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکے. تو ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے جو لوگوں میں مشہور تو بہت ہے لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے. یہ بات مشہور ہے اور بعض روایات میں بعض تابعین سے یہ مقولہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فاسق کی غیبت میں, اور جو شخص بدعات میں مبتلا ہو اس کی غیبت میں. جو آدمی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے, فاسق فاجر ہے, اس کی غیبت میں. جو بدعات میں مبتلا ہے اس کی غیبت میں. تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص کہ ایک مرتبہ کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس کی جو چاہو غیبت کرتے رہو وہ جائز ہوگی, یا بدعات میں مبتلا ہے تو اس کی جو چاہو غیبت کرتے رہو وہ جائز ہوگی. یہ مطلب اس کا نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی علانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہے, فرض کرو ایک شخص شراب پیتا ہے والعیاذ باللہ اور چھپاتا بھی نہیں, اگر اعلان کھلا پیتا ہے, تو اب اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے پیچھے اس کے کہ بھائی وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت نہیں, اس واسطے نہیں کہ وہ تو خود ہی اس لوگوں کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ میں پیتا ہوں شراب. تو اب اگر اس کا ذکر پیچھے اس طرح کیا جائے جو شراب پینے والا ہے تو اس سے اس کو کوئی گرانی یا کوئی ناگواری اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تو خود علانیہ ایک بات کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں پیتا ہوں, علانیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے, تو اس لیے اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے جو شراب پیتا ہے تو یہ غیبت میں داخل نہیں, کیونکہ وہ اس کے ناگوار نہیں ہوگا. لیکن علانیہ جو کر رہا ہے کام لوگوں کے سامنے, اس کا ذکر پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو کام وہ دوسروں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا وہ اگر آپ اس کا بیان کریں گے تو وہ غیبت میں داخل ہو. مثلا کھلم کھلا شراب تو پیتا ہے, کھلم کھلا سود تو کھاتا ہے, لیکن کوئی اور اس کی خرابی ایسی ہے جو کھلم کھلا کرنا نہیں چاہتا, لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا, اور ہے وہ اس کا ذاتی عیب جس کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا, تو اب اس کی غیبت کرنا جائز. یہ ہے مطلب کہ فاسق کی غیبت جائز ہے. یعنی جس فسق و فجور کا ارتکاب وہ کھلم کھلا کر رہا ہو اس کا ذکر کرنا غیبت نہیں. ورنہ حضرت حکیم الامت ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے, حضرت عمر کے صاحبزادے, اور وہیں پر کوئی کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دی. حجاج بن یوسف اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے, تو ان کی برائیاں شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ٹوکا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم ان کی برائیاں کر رہے ہو یہ غیبت ہے, اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کے گردن پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی. اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان خونوں کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں, وہاں تم سے اس غیبت کا حساب بھی لیں گے جو اس کے خلاف اللہ. تو یہ مت سمجھو کہ بھائی وہ تو فلاں فاسق فاجر آدمی ہے, بدعتی آدمی ہے, اس کی جتنی چاہو غیبت کرو, یہ بلکہ اس سے اعتراض ہوا. تیسرا استثناء جو ہے غیبت کے سلسلے میں وہ اور ہے, وہ بھی شریعت کے ہماری فطرت کی رعایت کا. کیا کسی شخص نے تم پر ظلم کیا اور اس ظلم کا تذکرہ تم کسی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, فلاں یہ ظلم ہوا, زیادتی, اس میں گناہ نہیں, یہ غیبت نہیں. چاہے وہ شخص جس سے ذکر کر رہے ہو وہ ایسا ہو جو تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتا ہو, اور چاہے ایسا ہو کہ تدارک نہ کر سکتا. ایک شخص تمہارے چوری کر لی, اب جا کے تم کہو جا کے تھانے میں حاکم کے بعد کہ میرے فلاں شخص نے چوری کر لیا ہے, تو پیٹ پیچھے, لیکن یہ غیبت میں داخل نہیں. یہ اس لیے کہ تمہیں نقصان پہنچایا گیا, ظلم کیا گیا, اس ظلم کے خلاف تم نے جا کر شکایت کی اور وہ تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتے ہیں, تو یہ تو ہے ہی نہیں غیبت کسی بھی طرح. لیکن اگر فرض کرو کسی ایسے شخص سے کیا جا رہا ہے جو اس ظلم کا تدارک نہیں کر سکتا, مثلا تمہیں تھانے میں چاہے رپورٹ لکھوائی ہو چاہے نہ لکھوائی ہو, لیکن اب لوگ آ گئے, ان سے تم نے کہا بھائی بھان صاحب رات میں یہ واقعہ پیش آیا, فلاں آدمی آ گیا تھا, اس نے چوری کر لی, یا فلاں نے ہم کو یہ نقصان پہنچا دیا, فلاں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی, تو یہ بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں, یہ غیبت میں داخل نہیں. بعد میں اس کو غیبت میں داخل سمجھتے ہیں, یہ غیبت میں داخل نہیں. دیکھو نا شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایتیں کرتی ہے کہ دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے کہ چاہے وہ دوسرا آدمی تدارک کر سکتا ہو نہ کر سکتا ہو, لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوا تو کم از کم وہ کسی دوسرے سے اپنے ظلم کا دکھڑا رو کر اپنے تسلی کر سکتا ہے, تو اس کی اجازت دے دی. یہ اجازت لا يحب الله القول الجاهر بالسوء الا من ظلم, جو شخص ظلم کا شکار ہوا وہ اپنے ظلم کا بیان دوسروں کے سامنے کر سکتا ہے, اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں, یہ جائز. تو یہ مستثنیات ہیں کہ جو غیبت سے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھے ہیں اور اس میں غیبت کا گناہ نہیں ہوتا. لیکن ان کے علاوہ ویسے ہی جیسے ہم بیٹھ کر محض قصہ گوئی کے طور پر, وقت گزاری کے طور پر, مجلس آرائی کے طور پر دوسروں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کیے چلے جاتے ہیں, یہ سب غیبت میں داخل ہے. اس کا خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سد جواب کرنے کی کوشش کریں, ذرا سا اپنی زبان کو قابو میں لائیں, اس کو تھوڑا سا لگام دیں,
کہ یہ بے پرواہ بے کھٹکے جس طرح چلی جا رہی ہے اس کے اوپر کچھ قید شرط پابندی آئے. یہ تھا ایک غیبت کا مختصر سا بیان جو میں نے کہا تھا کہ دو گناہ ہیں جو آج کل بہت پھیلے ہوئے ہیں, ایک غیبت اور دوسرے چغل خوری. تو غیبت کا تو اور سن لیا آپ نے, لیکن محض کہنے اور سننے سے بات بنتی نہیں جب تک کہ عزم نہ کیا جائے, ارادہ نہ کیا جائے, ہمت نہ کی جائے اور قدم نہ بڑھائے. قدم یہی ہے کہ عزم کر لو کہ آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کا کلمہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ. اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ, اور صحیح علاج اس کا یہی ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو کہہ دو بھائی میں نے تم سے غیبت کی تھی, مجھے معاف کر دو. بعض اللہ کے بندے کرتے ہیں یہ کام. ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت مولانا ثانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میرے پاس بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی, مجھے معاف کر دیجیے. تو فرماتے ہیں میں معاف تو کر دیتا ہوں, لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ کیا غیبت کی تھی پہلے بتا, پہلے بتا دو کیا غیبت کی تھی, تو تاکہ پتہ چلے کہ میرے پیچھے کیا کہا جاتا ہے. کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا, تو اسے مجھے بتا دو گے تو میں معاف کر دوں گا. تو فرماتے کہ یہ ضرور پوچھتا ہوں, اور پھر اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو بات کہی ہو صحیح ہو اور واقعی میرے اندر کوئی غلطی کوئی عیب ہو وہ میرے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی سے بچنے کی توفیق دے دے, اس لیے پوچھ لیتا ہوں. تو غیبت اس وقت تک جب کبھی ہو جائے سرزد اللہ محفوظ رکھے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ذرا دل پر ہوتے رہیں گے تو بہت سارے اور بڑا مشکل کام ہے اپنی زبان سے کہنا دوسرے کے بارے میں, لیکن علاج یہی ہے. 2-4 مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے, آئندہ کے لیے سبق ہو جائے. تو یہ کرو, اور یہ کچھ بزرگوں نے ترکیبیں بھی بتائی ہیں اس سے بچنے کی کہ بھائی مسجد کے اندر کرتے کرتے آ گئی بات نوبت غیبت کی, زبان پر آنے لگی, تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غیبت کا خیال دل میں آئے, دوسرے کا کوئی عیب دل میں آئے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اپنے عیب کی طرف اپنے عیب کا استعداد. کوئی انسان ایسا نہیں جو عیب سے خالی ہو, تو اپنے کسی عیب کا استعداد کر لو کہ اس کی میں آپ کیا بیان کروں, میرے اندر یہ کر اس کا استعداد. اور اس عذاب کا دھیان کرو جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے, اس کا دھیان کریں کہ دیکھو ایک کلمہ زبان سے نکال دوں گا لیکن اس کا انجام کتنا برا ہے, اس کا خیال کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ اس بلا سے نجات عطا فرما. جب کبھی آنے لگے کوئی تذکرہ فوراً چند لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لیا, اللہ یہ آ رہا ہے کہیں مبتلا نہ ہو جائے, مجھے بچا لیجیے گا, فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اور کبھی اگر ہو جائے تو اس کے بعد اس سے معافی مانگ. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے, ہیں تو ضعیف روایتیں لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہت دعا کرو, استغفار کرو. کیونکہ اب مثلا فرض کرو کہ آج تنبہ ہوا کہ بھائی واقعی ہم اب تو بڑے سخت غلطی میں مبتلا رہے, پتہ نہیں کن کن لوگوں کی غیبتیں ہو گئی, اب آئندہ کے لیے انشاءاللہ نہیں کریں گے. لیکن اب پچھلے کو کہاں کہاں یاد کریں, کن کن کی غیبت کی گئی تھی, کس سے معافی مانگے, کہاں کہاں جائیں. تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عمل کیا تھا کہ ایک خط لکھ کے اپنے جتنے اہل تعلقات ہیں سب کو بھجوا دیا کہ بھائی یہ زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہوں گی, آپ کے حقوق تلف ہوئے ہوں گے کبھی, تو میں اجمالی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے جو کچھ میری طرف سے آپ کی حرکت ہوئی ہو. یہ خط اپنے اہل تعلقات کو بھجوا دیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے اس کی برکت سے معافی دلوا دیں گے ان سے. لیکن اگر بالفرض ایسے آدمی ہوں کہ جن سے رجوع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر علماء نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی تھی اس کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ اس غیبت کو میں نے جو کی تھی اس کے حق میں باعث رفع درجات بنا دیجیے اور اس کو ترقیات عطا فرمائیے, دین و دنیا کی ترقیات عطا فرمائیے, اور اس کے حق میں خوب استغفار کرو, دعائیں کرو. یہ بھی اس کی ایک ترقی کی شکل ہے. تو اس کا اگر اہتمام ہم لوگ کر لیں, بھائی اب تک جتنا کچھ ہوا تو اپنے اہل تعلقات کو کچھ اس میں بتاؤ ہیٹی ہوتی ہے اگر یہ خط لکھ کے بھیج دیا جائے سب کے پاس کہ بھائی میں آپ حضرات کی سے تعلقات اتنی مدت سے رہے ہیں تو مجھے اگر کبھی مجھ سے غلطی ہوئی ہو, آپ کا کوئی حق تلف ہوا ہو زبان سے, ہاتھ سے, جانی مالی, تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ لکھنے میں کوئی ہیٹی ہوتی ہے. اگر یہ لکھ کے بھیج دے سب کے بعد تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا سامان پیدا کرنا. اور یہ بھی عرض کر دوں حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے سے اپنا حق کسی دوسرے سے معافی مانگے اور سچے دل سے مانگے, تحفظات کے ساتھ نہیں, کھلے دل سے مانگے, معافی مانگے, تو حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اس کو معاف کر دے, یہ دیکھ کر کہ یہ نادم ہو رہا ہے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, معاف کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس روز معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی. یہ حدیث میں. اور اگر کوئی شخص ایک نادم آدمی اس سے کہہ رہا ہے مجھے شرمندگی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیجئے, اور اس کے باوجود اس کی ندامت کا خیال کرنے کے بجائے
معافی دینے سے انکار کرتا ہے، نہیں کروں گا معافی، اس کے لیے وعید بڑی سخت ہے۔ فرمایا کہ اس روز اس کی معافی نہیں ہوگی جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ بچائے، جب دوسروں کو معاف نہیں کرتا، میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، تو تجھے کیسے معاف کرے؟ تو اس واسطے یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس لیے جب کسی شخص نے اپنی طرف سے معافی مانگ لی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نے اپنا فریضہ ادا کیا اور وہ اس سے عہدہ برا ہو گیا۔ اب دوسرے کے کا ہے کہ دوسرا کو معاف کرے نہ کرے، لیکن بہرحال معافی مانگ یہ کر کے ہر مسلمان کو دنیا میں یہ کر کے رہنا چاہیے۔ ارے بھائی ہم تم کس شمار کردار میں ہیں؟ حضور نبی یا کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر سارے صحابہ کرام کو خطاب کیا، خطاب کر کے کہا کہ دیکھو بھائی میں آج اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو، جانی مالی کسی بھی اعتبار سے حق تلفی کی ہو، تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو بدلہ لے لو، اور اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، لیکن میں آج تمہیں اپنے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر باقی نہ رہے۔ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم اور وہ پیشوائے اعظم صحابہ کرام کے جن کی ایک سانس کے بدلے کتنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن آپ پیش کر بھائی میں حاضر ہوں، اگر کسی کو میں نے مارا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، میں مجھ سے بدلے لوں۔ صحابہ کرام کے سامنے ہم تم کس شمار کے ساتھ ہیں؟ اور روایات میں آتا ہے کہ ہوا بھی یہ کہ جب سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعلان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پہ مارا تھا، میں بدلہ لیتا ہوں۔ اب بتائیے ایک شاگرد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو آہا کے سر میں کسی ناگواری کا نے فرمایا آ جاؤ لے لو بدلہ۔ وہ پیچھے آ جاؤ، میرے کمر کے پیچھے آ گئے تو کہا کہ رسول اللہ آپ نے جب مارا تھا میری کمر ننگی تھی، اور سر آپ کے کمر کا کپڑا ہے تو بدلہ تو پورا نہیں ہوگا۔ تو آہا کا سر فرمایا اچھا میں بات چادر اٹھا دیتا ہوں، چادر اڑے ہوئے چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چادر اٹھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہاں پشت پر مہر نبوت تھی، تو صحابی نے جا کر اس مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا کہ رسول اللہ یہ تو میں گستاخی کی حقیقت میرا اصل میں چاہتا یہ تھا کہ اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، اس کے لیے میں نے یہ گستاخی کی تھی، مجھے معاف فرمائے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو بھائی ہم تم کس شمار کے دار میں ہیں؟ اگر ایک یہ خط لکھ کے بھیج دیں اپنے اہل تعلقات کے پاس تو کیا اس میں کیا بگڑتا ہے؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور سنت کی اتباع کی نیت کر لیں، اتباع سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے۔ تو بھائی ایک تو یہ غیبت کی بات ہے، دوسرا گناہ جو اسی سے ملتا جلتا ہے اور اتنا ہی سنگین ہے بلکہ اس سے زیادہ سنگین ہے غیبت سے، وہ ہے چغلی، جس کو اردو میں چغلی کہتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے عربی میں نمیمہ، عربی لفظ اس کے لیے ہوتا ہے نمیمہ، اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس واسطے اس کا ترجمہ ہم چغلی سے کرتے ہیں، لیکن چغلی صحیح ترجمہ ہے نہیں، صحیح معنی میں نمیمہ اس کی حقیقت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمیمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے نقل کی جائے کہ وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ ایک شخص کی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے کی جائے کہ دوسرا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اس کو اس تکلیف سے یہ خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو تکلیف پہنچی، اس کا نام ہے نمیمہ۔ ضروری اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو برائی بیان کر رہا ہے وہ ہے نہیں حقیقت میں، اس میں جھوٹ بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہے اس میں لیکن ذاتی طور پر تھی، اگر دوسرے کو پتہ نہ چلتا تو کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، لیکن تم نے محض اس وجہ سے بیان کی دوسرے کے سامنے تاکہ وہ اس کو ذکر پہنچائیں، اس کو تکلیف پہنچائیں، یہ نمیمہ۔ اور اس کی قرآن و حدیث میں بہت سخت مذمت والی ہے۔ یہ غیبت سے بھی زیادہ شدید اس وجہ سے ہے کہ غیبت میں نیت بری ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیبت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا صدمہ پہنچے یا کوئی زخم پہنچانا منظور ہے۔ غیبت ویسی غفلت میں بھی ہو جاتی ہے، اور غیبت اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ بس ذرا ایسی مجلس آرائی کے لیے، ذرا بات چلانے کے لیے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی، بد نیت ہی ہونا ضروری نہیں غیبت، اور نمیمہ میں بد نیت ہی ضروری۔ تو اس واسطے یہ دو گناہوں کا مجموعہ ہے، غیبت بھی ہے اور دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی نیت اور خواہش بھی ہے، تو یہ ڈبل گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں اس کے اوپر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ بچائے۔ قرآن میں حماد مشاء بن نمیم، ایک کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جو دوسروں کو بتانے دیتا ہے اور چغلیاں بولتا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنۃ قطاع، قطاع کسی چغل خور ہو گیا، یا قطاع یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی سخت وعید بیان کرتے قرآن شریف میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، افسوس ہے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دردناک عذاب ہے
اس شخص کے اوپر جو دوسروں کے تانے دے اور دوسروں کے ایک کا ایپ دوسرے کو تک اس لیے پہنچائے تاکہ اس کو تکلیف پہنچے. وہ مزہ ہوتی ہے, بڑی سخت وعید آئی حدیث. اور ایک حدیث مشہور ہے, آپ نے شاید سنی ہوگی, جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ایک مرتبہ, تو صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ دیکھا کہ 2 قبریں بنی ہوئی ہیں. ان کو قبرستان نہیں تھا, ایسی الگ تھلگ 2 قبریں بنی ہوئی تھی. تو جب آپ قریب پہنچے ان قبروں کے, تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے رفقا سے فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھو ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے, انہما لیعذبان, ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا عذاب قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے, اللہ بچائے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اس کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپا لی ہیں. ورنہ اگر ہم لوگ سننے لگیں, وہ جو آوازیں عذاب قبر کے اندر پیدا ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے, وہ سننے لگیں تو کوئی آدمی زندہ نہ رہ سکے, وہ زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے. اس واسطے ان کی رحمت ہے کہ وہ چھپا لی, لیکن اپنے کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظاہر بھی فرما دیتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے یہ کس چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے قبر میں؟ فرمایا یہ ایسی دو باتوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان 2 باتوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا ان کے لیے, اگر چاہتے تو آسانی سے بچ جاتے, لیکن یہ بچے نہیں, اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو فرمایا 2 باتیں کون سی؟ فرمایا ایک بات تو یہ کہ ایک صاحب جو ہے ان میں سے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے, پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتے. پیشاب کر رہے ایسی جگہ پر شروع کر دیا کہ چھینٹیں آ گئی جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر یا کسی اور آ گئی. خاص طور سے اس زمانے میں اہل عرب جو ہیں یہ بکریاں اور اونٹ چرانے کا بہت رواج تھا, تو بکریاں اور اونٹ بہت چرایا کرتے تھے, اور ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کو لے کے جانا, ان کی دیکھ بھال, اس میں کپڑوں کے اوپر اکثر چھینٹیں پڑ جایا کرتی. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے احتیاط نہیں رہی, اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ بھی بڑی فکر کی بات ہے. ہمارے ہاں اسلام میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طہارت کے تمام آداب بہت تفصیل کے ساتھ سکھائے کس طرح طہارت کرنی چاہیے. آج مغربی تہذیب کے زیر اثر ظاہری صفائی ستھرائی کا تو بڑا اہتمام, لیکن طہارت شرعیہ کے احکام کی طرف دھیان نہیں. ایسے طریقے سے بنائے جاتے ہیں بیت الخلاء وغیرہ کہ اس میں چھینٹوں سے احتیاط نہیں ہوتی. تو یہ وعید اتنی زبردست ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه, پیشاب سے بچو, اس واسطے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کا جسم پر لگ جانا, کپڑوں پر لگ جانا, اس کی چھینٹوں پر لگ جانا, یہ ان وجوہ سے ہوتا ہے عذاب قبر. تو اس سے بڑے احتیاط کی ضرورت. بہرحال حضور نے فرمایا کہ 2 وجہ ہے جن کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان میں سے ایک صاحب کے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے, اور ایک صاحب وہ ہے کہ جو چغلی بہت کیا کرتے دوسروں کی, اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو. تو بھائی یہ عمل بھی غیبت سے زیادہ سنگین ہے کہ بدنیتی سے کسی کی دوسروں کو برائی بیان کرنا تاکہ دوسرا کو کوئی تکلیف پہنچائے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ نمیمہ ہی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دوسرے کا کوئی راز فاش کر دینا, یہ بھی چغلی کا حصہ ہے. کہ ایک بات ہے جو دوسرا آدمی نہیں چاہتا کہ میری یہ بات کسی اور کے اوپر ظاہر ہو, اچھی ہو یا بری ہو, اس سے بحث نہیں. فرض کرو ایک آدمی ہے وہ اپنی دولت چھپانا چاہتا ہے, فرض کرو مالدار آدمی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرا معلوم ہو کہ میرے پاس کتنی دولت. اب آپ نے کسی طرح کہیں سے سن کے لے کر پتہ لگا لیا اور لوگوں سے کہنے پتا ہے بڑا مالدار آدمی ہے, اس کے بعد کی دولت. اب یہ جو اس کا راز آپ نے افشا کیا, یہ بھی نمیمہ میں داخل ہے, یہ چغلی کے اندر داخل ہے اور حرام ہے. کسی شخص نے کوئی اپنا ارادہ کر رکھا ہے اپنے گھریلو معاملات کے اندر, کوئی اس نے پلان بنایا ہوا ہے, کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے, آپ نے کسی طریقے سے پتہ لگا کر اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا. کسی بھی قسم کا راز ہو کسی کا, وہ دوسرے پر افشا کرنا اس کی اجازت کے بغیر, یہ بھی نمیمہ میں داخل. یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ, مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے. کسی شخص نے آپ کو اپنا محرم راز سمجھ کر, رازدار سمجھ کر مجلس میں آپ سے ایک بات کہی, اب وہ بات آپ دوسرے کو نقل کر رہے ہیں جا کر, یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ نمیمہ کے اندر یہ بھی داخل, یہ بھی چغلی میں داخل. یہ سارے گناہ اس نمیمہ کے اندر ہیں. تو بھائی یہ 2 گناہ میں نے عرض کیا کہ زبان کے گناہوں میں سے 2 اہم گناہ کا بیان مقصود تھا کہ یہ 2 گناہ بڑے عظیم ہیں اور اتنے سنگین ہیں جن کی سنگینی آپ نے حدیث کے اندر سنی, لیکن اتنی ہی ان کی طرف سے بے پرواہی ہے اور غفلت ہے. بھر گئی ہیں مجلسیں, بھر گئے ہیں گھر اس غیبت کے گناہ. زبان کیسی کی طرح چل رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لیتی. خدا کے لیے اس کو لگام دو, خدا کے لیے اس کو قابو کرو, خدا کے لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنانے کی فکر کرو.
ورنہ انجام اس کا یہ ہے کہ گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہیں، فتنے ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، خدا جانے کتنی فتنوں کا یہ دنیا کے اندر ذریعہ ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ تو ہے ہی اپنے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی قباحت و شناعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہمارے گھر والوں کی، متعلقین احباب کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے اور فساد سے حفاظت فرما۔ ہر طرح کے حادثات اور صالحات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ زمانے کی خراب ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ہم بے ہمت ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزم میں قوت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو کے تمام جائز مقاصد کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔